محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سلسلہ گفتگو دراز کیا جائے اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر ہم گنہگاروں کے آقا و مولا تاجدار انبیاء سرور انبیاء جان کائنات حسن کائنات رونق کائنات زینت کائنات جان کائنات طبیب کائنات مالک انس و جان سیدی عرب و عجم شہنشاہ ذی وقار انیس بے کساں چارے ساز درد منداں بے کسوں کے کس بے چاروں کے چارہ بے سہاروں کے سہارا. حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک عالیہ پیش فرمائے. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہم اور آپ ہم گنہگار اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. اس بات پر جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے. دنیا میں بہت مخلوق ہے، 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن سب سے افضل کس کو بنایا؟ انسان کو. اشرف المخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے. اسی لیے سارے نبی جو ہیں وہ مردوں میں آئے، عورت میں کوئی نبی نہیں ہوا، نہ جناتوں میں کوئی نبی ہوا. اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم گنہگار جیسے انسان اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور یہ ذکر سب کے نصیب میں نہیں ہے، نہ ہوتا ہے. فتوے لگانے والے لگایا کرتے ہیں، شرک بکنے والے بکا کرتے ہیں، لیکن ان کے عاشق کو جب جنون آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں فتوے چاہے ندوہ سے لگے چاہے دارالعلوم کے بعد سے لگے، وہ فتووں کی جو ہے پرواہ نہیں کرتے ہیں. عاشق جب مچلتا ہے تو اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری ہو جایا کرتا ہے، اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری ہو جایا کرتا ہے. اچھا الحمدللہ ہم اور آپ سنی کہلاتے ہیں سنی، ٹھیک ہے. سنی کا کام کیا ہے کہ دل و جان سے صرف ایک کام، رسول اللہ سے محبت. اس لیے کہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث شریف ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، تمام دنیا دار و رشتہ دار، عزیز و اقارب سے زیادہ، سب سے زیادہ مجھ رسول اللہ سے محبت نہ کرنے لگے. یعنی اس وقت تک اللہ کے رسول نے کامل ایمان ہونے کا مدار کس پہ رکھا؟ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت.
سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور ان کی محبت کی پہچان اور ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، محفل ہو، شمع جلتی ہے، پروانے خود بخود پہنچ جایا کرتے ہیں۔ شمع جلتی ہے، پروانوں کو بلانا نہیں پڑتا ہے، تبھی تو یہ ہم کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ ثبوت کیسے دیں گے کہ شمع جلی ہے، ان کے عاشق تشریف لے آئے، ان کے عاشق تشریف لے آئے۔ ہم اور آپ محفل میں شرکت کے ساتھ ہم بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، مصطفیٰ کی محفل ہے، غور کیجئے گا۔ اور ایسی محفل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کوئی نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے اپنی محفل میں بلا لیں گے، مصطفیٰ جسے چاہیں گے اپنا میلاد پڑھا لیں گے، مصطفیٰ جسے چاہیں گے سبحان اللہ کہلوا لیں گے، مصطفیٰ جسے چاہیں گے سلام پڑھوا لیں گے، مصطفیٰ جسے چاہیں گے اپنے پر درود بھجوا لیں گے۔ اس لیے یہ درود بھیجنا، سلام بھیجنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، فقط جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی سلام بھیجا کرتا ہے، وہی درود بھیجا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا سبحان بات۔ اللہ۔ بڑے اعتراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہوتا ہے تو ہمارے کچھ بلی مت جاتی۔ درود شریف پڑھ لیجیے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی بتانے والے نے بتایا کہ صلاۃ و سلام جب پڑھا جاتا ہے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ارے بھیا سلام سے اعتراض؟ سوچنے والی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ چلو تم سلام نہیں پڑھو گے، کہاں تک بچو گے؟ کہاں بچو گے بھائی؟ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، یہ جانتے تھے، وہ جانتا تھا کہ میرے بندوں میں کچھ ناکارہ بندے ایسے ہوں گے جو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے سے انکار کریں گے۔ چلو تم کہتے ہو ہم مسجد میں کھڑے ہو کر کے سلام نہیں پڑھیں گے، ایسے سلام نہیں پڑھیں گے، چلو تم کسی بھی طریقے سے سلام نہ پڑھو، لیکن ایک ایسی صورت ہے جس میں تمہیں جو ہے آ کر کے سلام پڑھنا ہی پڑھے گا، چاہے مجبوری میں پڑھو، چاہے راضی ہو کر کے پڑھو، چاہے ناراض ہو کر کے پڑھو۔ اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، جب جو ہے رمضان شریف کا مہینہ آیا اور جب امام صاحب تراویح میں آیت پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سلام ہو تمام رسولوں پر۔ یہ ناکارہ ایک رسول پر سلام کرنے سے انکار کرتا تھا، میرے اللہ نے جماعت کی شکل میں ہاتھ پہ دعا کر کے خانے کعبہ کی طرف چہرہ کروا کر کے تمام رسولوں پر سلام پڑھوا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سلام علی المرسلین، ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، تین نبی نہیں، چار نبی نہیں، پانچ نبی نہیں، 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یہ ایک نبی پر سلام پڑھنے سے منع کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا تو ایک پر نہیں تو سارے نبی پر بھیج، سارے نبی پر بھیجو۔ اب کہاں نماز توڑ کے بھاگو گے؟ اب بھاگیے بھائی سلام۔ اب دیکھیے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے۔ اب کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھیں گے، اب تو میاں کھڑے بھی ہو اور نیت بھی باندھے ہو، نماز میں بھی ہو، قبلے کی طرف بھی ہو۔ اب ہمت ہو تو جب امام صاحب پڑھے تو نیت توڑ کے بھاگو، ارے یہ تو سلام آ گیا ہے، اب بھاگنا ہے۔ اور میں دلیل و ثبوت کے ساتھ یہ بات پیش کر سکتا ہوں، ہماری جماعت میں اہل سنت والجماعت میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، قسم خدا کی صلاۃ و سلام پر اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو 10 منٹ ہمارے علماء کے
सामने वो टिक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेशक तो कुछ इल्म नहीं है, हम नाकारा हैं, नाचीज हैं, लेकिन हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे आलिम जय्यद मौजूद है कि 10 मिनट तुम बहस नहीं कर पाओगे सलातो सलाम के ऊपर। और इनकार किसका कर रहे हैं ये बताइए? शर्मो हया का जनाजा निकल जाए उन लोगों का। इनकार उस चीज का कर रहे हैं जो खुद खुदा कर रहा है। बेशक, यानी इतनी नफरत जो खुदा कर रहा है उस काम से नफरत, गोया कि खुदा के काम से नफरत, खुदा के काम से नफरत और खुदा से भी नफरत। बेशक ये खुदा के भी जो है वफादार नहीं है, अल्लाह के भी वफादार नहीं है, तो ये सुन्नियों के वफादार कब से हो जाएंगे? तभी तो कहते हैं हलवा पर फतवा शिरक हो गया, मिलाद करेंगे तो शिरक हो जाएगा, जुलूस निकालेंगे तो शिरक हो जाएगा। अरे सब शिरक व बिद्दत है तो फिर बचा क्या है? शिरकी की डिफिनेशन पूछो, नहीं बता पाएंगे। शिरकी की तारीफ क्या है, बिदअत की तारीफ क्या है? अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कोई सवाल करे आपसे तो बताना जरा। कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो वो बिदअत है ना? बिदअत है। अब आप ये बताइए, तरावीह की बाकायदा जमात उलमा तशरीफ रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरे रमज़ान नहीं होती थी। पूरे रमज़ान भर तरावीह की जमात के साथ नमाज तरावीह की नहीं होती थी, बल्कि इस तरावीह के तरीके को राइज किया है अगर किसी ने तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राइज किया है। और राइज करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं निअमल बिदअतु हाज़िही, यानी ये कितनी अच्छी बिदअत है। क्या फरमाया? बिदअत भी कई तरह की है, बिदअत सय्या, बिदअत मुबाहा, बिदअत हसना, ये सब बिदअत हैं। पहले बिदअत की तारीफ पढ़कर किस्में पढ़ करके आइए मिस्टर, कई किस्में होती हैं। निअमल बिदअतु हाज़िही हसनतुन, फरमाया ये कितनी अच्छी बिदअत है। आप बताओ, जो ये लोग कहते हैं कि जो मुस्तफ़ा के ज़माने में ना हो बाद में वो काम किया जाए, तो क्या माशअल्लाह हज़रत उमर फारूक बिदअती हो गए? उनके बाद जो है मौलाए कायनात को खिलाफत मिली, हज़रत उस्मान गनी को खिलाफत मिली, क्या वो बिदअती हो गए? मौलाए कायनात को खिलाफत मिली, क्या वो बिदअती हो गए? उनके बाद दीगर सहाबा को खिलाफत मिलती गई, क्या वो बिदअती हो गए? क्या जितने औलिया कराम अभी तक जमात से नमाज पढ़ते हैं क्या सब बिदअती है? खाली यही तौहीद वाले हैं? क्या सिर्फ यही तौहीद वाले हैं? अब किस पे आप फतवा लगाएंगे? अच्छा बात आई ये, खड़े होकर के मैंने जो मौजू बनाया था खैर उस पर बोलूँगा, लेकिन आज आती है कि खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ने की बात। ठीक है, कहते हम बैठे बैठे पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ लो, कोई मसला नहीं, लेकिन खड़े होने में क्या है? मसला तो यही है, खड़े होने में सबसे ज़्यादा खड़े होने में प्रॉब्लम, यानी खड़े होने में नहीं अदब करने में प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? अदब करने में प्रॉब्लम। और यही काम शैतान ने किया था। यही काम जब मुस्तफ़ा का नूर पेशानी आदम में रखा गया तो उसने तो ये तो सोच लिया कि हम आग से, ये मिट्टी से हैं, हम इनको सजदा नहीं करेंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि हुक्म कौन दे रहा है? खुदा की ज़ात हुक्म दे रही है, खुदा हुक्म दे रहा है। तो वहाँ पर इसने इनकार किया तो उसके सजदे ना बचा सके, उसको रुके ना बचा सके, उसकी तस्बीहात ना बचा सके, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ना बचा सका। पूरी रुए ज़मीन के ऊपर अगर उसके सजदे बिछा दिए जाए तो रुए ज़मीन पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसकी जहाँ पर उसके सजदे न पाए जाए, उसको सजदे न बचा सके। इनकार कर दिया था कि हम जो है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करेंगे, और यही काम ये लोग भी कह रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। क्या भेजते हैं? दुरूद भेजते हैं। अब देखिए अल्लाह के हुक्म भी दे रहा है। हुक्म क्या दे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो खूब खूब सलाम। तर्जुमा पढ़ेंगे तो खूब मफ़ऊल मुतलक है, व सल्लिमू तस्लीमा, तस्लीमा जो लफ्ज़ है ये मफ़ऊल मुतलक है। जो अरबी ग्रामर से वाकिफ़ उलमा होते हैं उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। खूब खूब कहा है। अब अल्लाह हुक्म दे रहा कि सलाम भेजो, अब ये कह रहा है हम सलाम नहीं भेजेंगे। अब समझ जाओ शैतानी काम कर कौन रहा है? समझ रहे हैं? शैतानी काम, ये शैतानी हरकतें कौन कर रहा है? आप इनके बहकावे में ना आए, बल्कि इसके मुस्तफ़ा का चराग रोशन करें और बेतहाशा पुकार करके कहें हम वो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती
ہیں جب تک ہماری جان رہے گی جس میں ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں گے، بے شک سبحان اللہ ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، ابھی کھڑے ہو کر کی بات آ رہی ہے، اس میں کوئی قید نہیں اللہ نے لگائی، نہ کھڑے ہو کر کے، نہ بیٹھ کر کے، نہ لیٹ کر کے، کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر بیٹھ کے پڑھیں تب بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو، ہم کھڑے ہو کر کے پڑھتے تو کہے اعتراض کرتے؟ جب اس میں کوئی قید ہے نہیں تو اس میں اعتراض کیسے پیدا ہو گیا؟ تو پتہ چلا یہ جو ہے نبی کا ہی کھاتے ہیں اور انہی کے غلاموں پہ گراتے ہیں، بے شک انہی پہ گراتے ہیں۔ اور میں کھڑے ہو کے ثابت کر دوں، ثابت کر دوں، قرآن سے ثابت کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایسا کون سا اللہ کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں؟ حضرت تشریف رکھتے ہیں، ایسا کون سا ذکر ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں؟ نماز میں تو رسول اللہ کا ذکر، قرآن میں تو رسول اللہ کا ذکر، اذان میں تو رسول اللہ کا ذکر، سمندر کی طغیانی میں رسول اللہ کا ذکر، جنت کی بہاروں میں رسول اللہ کا ذکر، سمندر کی لہروں میں رسول اللہ کا ذکر، ہر جگہ تو رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین، غور کیجئے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عقل مند ہیں وہ لوگ، لفظ پہ غور کیجئے گا، عقل مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، جس میں تینوں کا ذکر ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کون سا ایسا اللہ کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر شامل ہو؟ ہم نے رسول اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کا بھی ذکر کر لیا، اور اللہ حکم دے رہا ہے عقل مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کیا کھڑے ہو کر کے۔ اب بتائیے اس آیت کا انکار کریں گے آپ؟ انکار، بھائی سلام آپ پڑھتے ہیں، اس میں سلام میں اللہ کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی بھی ایسی اطاعت نہیں ہے اللہ کے جو رسول اللہ سے خالی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں تو فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے ذکر کرو اللہ کا، تو سلام بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر ہے کہ نہیں؟ بھائی سلام اللہ بھیج رہا تو ذکر ہی تو ہوا اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اور کھڑے ہونے کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے کرو، لیٹ کر کے کرو، بیٹھ کر کسی بھی طریقے سے کرو۔ اب یہ اعتراض کرنے والا گویا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، یہ قرآن کا بھی انکار کر دیا، یعنی یہ قرآن کے بھی مخالف ہیں، رسول اللہ کے بھی مخالف ہیں، رسول اللہ کے عاشقوں سے بھی مخالف ہیں۔ تو لہٰذا ان جیسے بدعقیدوں سے اپنا ایمان بچائیے۔ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، فتوے ہزار لگتے رہیں، انشاءاللہ ہم محفل میلاد بھی کرتے رہیں گے، درود و سلام بھی بھیجتے رہیں گے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ بھیجتے رہیں گے، آنے والی نسلیں بھی بھیجتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر سال ہمارے بھائی رحمت بھائی اور حبیب بھائی اور جو بھی ان کے ساتھی یہ انعقاد کرتے ہیں، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سب کو نہیں ملتا ہے، یہ سب کے مقدر میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے میں، اہتمام کرنے میں، رچانے میں، بسانے میں ایک درہم بھی روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، سبحان اللہ، وہ میرے ساتھ میں جس طریقے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک درہم بھی اگر روپیہ، ایک درہم بھی اگر خرچ کرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں، تو یہ میلاد بڑی عظمتوں کی حامل ہے، اور جس کے ہزاروں روپیہ لگ جائے محفل میں، لاکھوں روپیہ لگ جائے، اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کے لیے تو سمجھ لیجیے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کروا دیں گے، لیکن ہاں اسٹیج سے جو جنت بانٹی جاتی ہے اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہہ لو جنت مل جائے گی، الحمدللہ خالی کہہ لو جنت مل جائے گی، ہم اس کے قائل کبھی نہیں رہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سید مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ دنیا کی طاقت تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتی ہے، نہ تمہیں کوئی جھکا سکتی ہے، نہ تمہیں کوئی مٹا سکتی
کرتی ہے۔ اس لیے جب ایمان کی طاقت آتی ہے، جب روحانیت کی طاقت آتی ہے، جب ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے، جب ایمانی جذبہ موجسن مارتا ہے، سمندر سے جھلکیاں مارتا ہے، تو اس ایمانی طاقت کے آگے پھر چاہے بدر کے اندر 313 ہو، چاہے مخالفین 1000 ہو، پھر چاہے خواجہ غریب نواز کے سامنے جوگی جے پال ہو، چاہے پھر جو ہے کوئی بھی آ جائے، ساری طاقتیں ناکام ہو جایا کرتی ہیں اور عشق مصطفیٰ جو ہے جیت جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک عشق مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عشق بیدار کیجئے۔ یہودیوں کی یہی تو سب سے بڑی چال ہے، اس نے کہا تھا مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، پست کرنا ہے، کچھ نہ کرو، صرف ایک کام کرو کہ ان کے بچوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت ختم کر دو، بس یہ خود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ محبت کی ایک ایسی طاقت ہے جو وقت کے موجودہ حکومت کے پیروں کو تھرتھرانے کی حیثیت رکھتی ہے، سمجھ رہے؟ لیکن وہ ایمانی طاقت، ایمانی جذبہ ختم ہو گیا۔ خیر، میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ بس میں تھوڑی دیر پھر حضرت تشریف فرما ہے، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، وہ پیش کر دیا ہے، تو میں آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ ارشاد فرماتا ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر ہے وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ، یعنی اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم فرمائی، اور لیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفیں عنبری ہیں، بال مبارک ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو قرآن کے اندر اپنے چہرے کی قسم یاد کرے، بال مبارک کی قسم یاد کرے، پیر مبارک کی لا اقسم بہذا البلد قسم یاد کرے، سینے مبارک کی جو ہے ذکر فرمائے الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، آنکھ مبارک کا ذکر کرے ما ساق البصر ما ساق البصر۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر بڑی بے شمار آیتیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے، اللہ نے بے شمار قرآن کے اندر اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ شان بیان کر رہا ہے، اور یہ کون ہے جو شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ چہرے کی قسم فرما رہا ہے، قسم فرما کر کے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں ہوں تو کوئی حسینوں لاکھوں کروڑوں، لیکن دنیا کے سارے حسین ایک طرف آئے اور میرے مصطفیٰ کا حسین مکھڑا ایک طرف ہے۔ ہوں گے کسی کے زلفیں عنبری، ہوں گے کسی کے خوبصورت بال، سارے خوبصورت بالوں اور سارے خوبصورت لوگوں کے بال ایک طرف ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت بال ایک طرف ہیں۔ اس لیے کہ جس کے رب قسم فرما دے ان کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا، ان کی تعریف کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ قسم کون یاد فرما رہا کہ میرا رب قسم یاد فرما رہا۔ تبھی تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ ایسا حسن و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ایسا حسن و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دیکھنے کی دور کی بات ہے، بلکہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا کہ آپ تمام عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، تمام عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا ہی فرمایا، ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ چاہ رہے تھے۔ تو یہ تو صحابہ تعریف کر رہے ہیں، صحابہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور آج ہم انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم غلامان مصطفیٰ یہاں پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، چڑھنے والے چڑھتے رہیں گے، ہم جو ہے انشاءاللہ چڑھاتے رہیں گے۔ ہاشمی میں کہتے ہیں نا تم زیر ہو ہم زبر ہیں، سمجھ رہے؟ چڑھانے میں زیر ہے اور چڑھانے میں زبر، اور زیر ہوتا ہے نیچے اور زبر ہوتا ہے اوپر، تو تم نیچے ہم اوپر، سمجھ گئے؟ زیر ہوتا ہے نیچے، زبر ہوتا ہے اوپر، اور جیتتا وہی ہے جو ہوتا ہے اوپر، لہٰذا تم ہارے ہم جیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔